برادران اسلام، قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ رواداری سے پیش آنے کی بہت ساری برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ خوش اسلوبی سے ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اللہ کی مخلوق سے نرمی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے، جو بندہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، رب تعالیٰ دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار کرتا ہے۔ رب کو اتنا پیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ بندہ دیکھیے، اب بندہ نے ڈاٹا ہے، انہیں تھلے بڑی بڑی گڈی ہے، نوکر چاکر نے ان نال یاری لاؤ، کچھ فائدہ ہوئے گا دنیا میں، آخرت چی فائدہ ہوئے نہ ہوئے، اتنی فائدہ ہوئے گا۔ لیکن اب بندہ مارا ہے، ان کو ٹکری پرانی ہونا، ان نال کی دوستی لانی ہے، چلو برا اتنا سلام بھی نہیں کرنا، نا 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 نا۔ اللہ دے نبی کا فرمان ہے، میں تمہیں کے پیش کرا تھا، رب نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے غریب بندے نال پیار کرے گا، میں اندے نال پیار کراں گا۔ خدا بھی پیار کرے گا، ان کا پیارا مصطفیٰ بھی پیار کرے گا۔ پہلی حدیث پاک سنو، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمح یسمح لکا، فرمایا مخلوق خدا سے نرمی کرو، درگزر کرو، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ نرمی اور درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ دوسری روایت سنو، فرمایا خرید و فروخت، لین دین اور دیگر معاملات میں جڑے بندے حسن اخلاق نال پیش آتے ہیں، اچھا برتاؤ پیش کرتے ہیں، انہاں واسطے وڈیاں وڈیاں برکتاں رب دے رسول نے بیان فرمائیاں نے، لیکن ایک برکت اس بندے نو آ نصیب ہوتی ہے کہ حضور دی دعا مل جاتی ہے۔ کس بنا تے؟ جڑا بندہ اللہ دی مخلوق نال پیار کرتا ہے، نرمی نال پیش آتا ہے، اچھا برتاؤ پیش کرتا ہے، سب تو بڑی ان کے واسطے سعادت کی گل آ ہے کہ انہوں حضور دی دعا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ دعا کی ہے جی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سبعا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، فرمایا جیڑا بندہ بیچن لگے، خریدن لگے، تقاضا کرن لگے، کسی واسطے آسانی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ کہ دکاندار بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سارے ایک ساتھ، جڑا بندہ بیچن لگے، خریدن لگے، کہ تقاضا کرن لگے، آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ ہمیں کہ تیسری روایت بھی سنو، اس وقت میں خلاصہ بیان کرنا گا، مفہوم حدیث پاک کا ہے الموجب الاوسط، یہ روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ جس صحابی نے صرف کلمہ پڑھا، ایک نماز نہیں پڑھی، مگر جا کے شہید ہو گیا، کائنات کے اندر پیدا ہونے والے داتا علی حجویری غوث اعظم جیسے اربوں نہیں کھربوں ولی اس ایک صحابی کی گدے رات کو نہیں پہنچ سکتے، جس نے حضور کو ایمان کی حالت سے ایک بار دیکھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، نہ زکات دی، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے۔ اس ایک صحابی کو بڑے بڑے داتا علی حجویری جیسے ولی، خواجہ معین الدین جیسے ولی، غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں،
ان کی گردِ راہ کو نہیں پہنچ سکتے، مگر جو صحابی حضور کی بارگاہ میں 10 سال تک رہے، صرف رہے نہیں، حضور کی خدمت کی، آئے آئے خدمت کی۔ عزیزان گرامی، المعجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے، مفہوم حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا، لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، جس پر اللہ تعالیٰ کا اجر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ کوئی اجر ہے، وہ اٹھے اور جنت میں چلے جائیں۔ دوسری بار پھر یہ اعلان کیا جائے گا، دوسری بار پھر منادی کی جائے گی، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے، وہ اٹھے اور جنت میں چلے جائیں۔ لوگ پوچھیں گے وہ خوش نصیب کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا، منادی یہ اعلان کرے گا، العافین عن الناس، وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے؟ وہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والے ہیں۔ دوسری بار پھر یہ اعلان ہوگا اور تیسری بار پھر یہی اعلان کیا جائے گا، لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے، وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقام کذا وکذا الفا فدخلوها بغیر حساب، یہ اعلان سن کے، منادی کا اعلان سن کے ہزاروں نہیں لاکھوں اٹھیں گے۔ یہ اٹھنے والے کون ہوں گے؟ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے والے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرنے والے، لوگوں سے نرمی کرنے والے، رواداری سے پیش آنے والے، ہزاروں نہیں لاکھوں اٹھیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کی مخلوق سے نرمی سے پیش آتے ہیں، رواداری اختیار کرتے ہیں۔ جی جیڑا بندہ ملتا ہے تکڑا ہوئے یا مارا، انہوں چکے سلام، یار تو حضور دا غلام ہے، یار پیسے رکھی اتنا خدا دے بندے ہو، آ دیکھو اسے غلام کی دیا، اس پیارے نبی نے غلام کی دیا، امتہ میں شامل ہون واسطے اللہ دے نبی کئی پیغمبر دعا منگتے گئے، اسی اس سونے نبی دے غلام تے امتی دا اعزاز چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ آپ جب فقیر دی گلا یاد آن گیا قیامت کے دن، خدا دی قسم چیک کرنا جدو حضور دے غلام یہی کر کے آنے پہ ہوں گے قیامت دے بڑے بڑے اللہ دے بڑی نبی پوچھیں گے، مولا آپ کون نے؟ آواز آئے گیا میرے نبی دے غلام، میرے نبی دے امتی نے۔ اس واسطے اپنے نبی دیا گلاں دل تے نقش کر لو، خدا دی قسم آتے مزہ قیامت دے دن ویکھن والا ہوئے گا نظارہ، نہ جس نے فلک نے ویکھیا ہوئے گا، نہ زمین نے ویکھیا ہوئے گا، جڑا وہ منظر ہوئے گا نا جو حضور دے غلام آن گے تے شانہ نرالیاں حضور دے غلام دے، حضور دے غلامہ وچوں صدیق اکبر دی شان بھی نرالی، عمر فاروق دی شان بھی نرالی، عثمان غنی دی شان بھی نرالی، مولا علی دی شان بھی نرالی، جناب بلال حبشی جڑے غلام سن، پہلے غلام سن لیکن بعد جدو مکہ فتح ہویا حضور دا کلمہ پڑھیا، حضور نے فرمایا بلال لوکی تینوں غلام کہنے سن، آج مکے دی چھت کے چڑھ کے اذان پر یہ غلام ہے جو حضور کی غلامی میں آگئے، اس کا بیٹا یہاں بھی پاک اور وہاں بھی پاک، اگر چلے اپنے نبی کے
کے نقش قدم پہ، اپنے نبی کے فرامین کو کبھی بھلائے نہیں،